محبوب منافق اور گستاخ کی علامت کیا ہے کہ آپ کی شان سننا اس کو گوارا، اور مومن کی پہچان کیا ہے آپ کی شان سن کے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اب مساجد سے تو مٹا دو گے، پتھروں سے کیسے مٹاؤ گے؟ رب نے عرش کے جنت میں اور جنت کے مختلف درختوں کے مختلف شاخوں پہ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا ہے، تو ایمانوں کہاں سے مٹاؤ گے؟ اور صرف میں مٹا دو گے جو تمہارے قبضے میں آ گئی۔ کوئی کتاب تمہارے ہاتھ لگی اس پہ یا رسول اللہ لکھا ہے تو اس کو بھی پھاڑ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے کہیں یہ بے ایمان قرآن سے ہی نہ نکالتے، اس بات کو نکال تو نہیں سکتے کہ رب نے وعدہ کیا ہے قیامت تک قرآن کا میں ہی حافظ ہوں، اس کو کوئی لفظی طور پہ اس میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں بھی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، قرآن میں یا کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور کریں قرآن بھی یا رسول اللہ کے نام ہوتا ہے، قرآن میں بھی یا رسول موجود ہے، یا نبی موجود ہے۔ یا ایھا المدثر کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل کا معنی کیا ہے؟ اگر سرکار کو یا کے ساتھ پکارنا ہی گناہ ہو گئے تو کیا معنی کریں گے یہاں؟ اے چادر اوڑھنے والے کون مراد ہے؟ سردار اسلام کی ذات ہی مراد ہے نا۔ تو قرآن جب پڑھیں تو یا کے ساتھ سردار کو پکاریں تو وہ شرک نہیں بنتا۔ یہ کیسی بے ایمانی ہے کہ بعد قرآن کے علاوہ یا رسول اللہ یا نبی یا ایھا المزمل یا مدثر کہیں تو یہ لوگ کہیں کہ شرک ہو گیا، تو ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ شرک ہے تو پھر قرآن میں کیوں ہے؟ قرآن شرک کی تعلیم دینے آیا؟ قرآن تو شرک کی بنیادیں اکھیڑنے آیا ہے۔ تو معلوم ہوا جو قرآن میں ہے وہ شرک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اگلی حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، کتاب کا کیا نام ہے؟ صحیح بخاری۔ بولے نا کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب الکسوف۔ بخاری میں مختلف چیپٹر ہیں، مختلف ابواب ہیں، تو جس باب میں اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا اس باب کا نام کیا ہے؟ کتاب الکسوف۔ کتاب حدیث کا نمبر ہے 1052۔ 1052 حدیث کا نمبر ہے۔ امام بخاری کیا نقل کرتے ہیں؟ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس سرکار علیہ السلام کے چچا دار بھائی اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت الجنت، انی رأیت الجنت۔ سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ میں نے جنت کو دیکھا ہے۔ تشریف کہاں رکھتے ہیں؟ اور جنت مدینے میں ہے نا، مدینے میں بھی مسجد نبوی میں ہونی چاہیے، وہ بھی کسی دیوار سے پہلے ہونی چاہیے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ سرکار دیوار کے پیچھے کی چیز کو دیکھ سکتے جانتے، تو کیا ان لوگوں سے پوچھا جائے؟ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار صحابہ کو فرما رہے، صحابہ سن رہے، چپ کر کے بیٹھے، فرما رأیت الجنت، کیا اس وقت رب نے جو جنت بنائی ہو وہ مسجد نبی کے اندر آ گئی تھی؟ نہیں، سرکار کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہی آپ وہ جنت ہی کیوں نہ ہو جو کروڑوں میل دور ہے۔ سرکار مدینے میں بیٹھ کے اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں رأیت الجنت، صحابہ نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے جنت کو، اور ساتھ ساتھ نمایا فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُقُودًا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس سے ایک انگور کا گچھا جو ہے، ایک شاخ، اس کو توڑ لوں، فَمَا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا، او کما قال الاسلام، فرمایا اگر میں اس کو توڑ کے تمہیں دے دیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ، صحابہ تم وہ پھل کھاتے رہتے، مَا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی وہ جنت کا پھل کبھی ختم نہ ہوتا، جنت کا پھل کبھی۔ یہ اور بات ہے، فرمایا ہم نے توڑا نہیں ہے، ہم نے توڑا کسی وجہ سے۔ یار غور کریں آپ، یہ وہ باتیں نہیں ہے کہ دین کے ساتھ حلال و حرام کا تعلق ہو۔
سرکار کے پاس اگر یہ صفت آ گئی تھی تو سرکار نے صحابہ کو کیوں ذکر کی ہے؟ سوچے میری بات ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ بتائیں گے نہیں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کتنی نمازیں ہیں، کیونکہ اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس بات کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس بات کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق تو صرف سرکار علیہ السلام کے علم اور نگاہ پاک سے ہے۔ تو گویا صحابہ کو بتا کے سمجھانا یہ اصول ہے کہ ایمان والا وہی ہوگا جو اس طرح ہماری شان ماننے والا ہوگا، جو کس طرح میری شان کو کیا ہوگا ماننے والا، وہ ہے ایماندار، اور جو کس طرح میرے بارے میں نظریہ نہیں رکھے گا وہ بے ایمان ہے۔ وہ کون ہے؟ اگر وہ بے ایمان نہ ہوتا ان باتوں سے تو سرکار ان باتوں کا کبھی بھی ذکر کر کے امت کو سمجھایا ہے۔ کیا سمجھا ہے؟ کہ جو مانے مسلمان، جو انسان کو نہ مانے وہ بے ایمان ہے، وہ کو صاحب رسول ہے، اس بے ایمان کا اسلام سے کوئی تعلق ہو۔ غور کریں اگلی حدیث بھی صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اگلی حدیث کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز، جس باب میں امام بخاری کی حدیث کو نقل کیا اس باب کا نام کیا ہے؟ کتاب یعنی اس چیپٹر میں امام بخاری نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے جن میں جنازہ کے متعلق حدیثوں کا ذکر ہے، جو سرکار نے جنازے کفن کے متعلق حدیث فرمائی، امام بخاری نے یہاں ان حدیثوں کو نقل کیا۔ کتاب الجنائز کا یہ ہونا ہے۔ کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر 1344 ہے، 1344 حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1300۔ اب غور کرنا، امام بخاری حدیث کو لاتے ہیں عقبہ بن عامر، حدیث کے راوی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فارض لكم وانا شهيد عليكم واني والله لانظر الى حوضي الان واني اوتيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس حدیث میں آپ کے بہت سارے عقائد کا ذکر ہے، جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ اس حدیث میں یا رسول اللہ کہنے والے مسلمان ان کے بہت سارے عقائد کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ غور کرنا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، آپ ایک دن اپنے گھر مبارک سے تشریف لائے، فصلی علی اہل احد، کس طرف تشریف لائے؟ احد پہاڑ کی طرف۔ سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ ایک مسجد نبوی سے سرکار علیہ السلام کا جس جگہ اس زمانے میں جاتا تھا کوئی 5-6 کلومیٹر دور ہے، کہیں مسجد نبوی سے اگر اونچی عمارت نکال کر تو نظر آتا ہے یہ قریب ہی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت عقبہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار ایک دن کس طرف تشریف لے آئے؟ جبل احد کی طرف، پہاڑ احد کی طرف، اور احد والوں کے لیے سرکار نے دعا خیر فرمائی، اور والوں کے لیے سرکار نے کیا فرمائی؟ دعا خیر کی۔ ثم انصرف الى المنبر، پھر سرکار علیہ السلام منبر پہ تشریف لے آئے۔ پھر سرکار علیہ السلام کہاں تشریف لے آئے؟ منبر پہ تشریف لے آئے۔ فقال انی فارض لکم، فرمایا اے صحابہ میں تمہارے لیے فارض ہوں، میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ فارض، فارا اور قا، اے صحابہ میں تمہارے لیے فارض ہوں۔ غور کرنا، اب فارض اللہ کا معنی کیا ہے؟ فارض لکم، میں تمہارے لیے فارض ہوں، تمہیں اس بات کا فائدہ دوں گا۔ اب اس کا مطلب سے یہ معنی لکھا ہے کہ فارض وہ شخص ہوتا ہے جو کسی مشکل گھڑی میں آگے جا کے آنے والوں کے لیے مشکلات کو دور کرنے کا انتظام کرے، مشکلات کو دور کرنے کا کیا کرے؟ تو سرکار نے صحابہ کو کیا فرمایا کہ
مشکل کشائی فرمائیں گے. قیامت کے دن کیا فرمائیں گے؟ مشکل کشائی. حدیث کس کتاب کی ہے؟ یاد کریں نا، برابر کیوں عرض کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہو. صحیح بخاری ہے. کس کتاب میں ہے؟ کتاب الجنائز میں. حدیث کے نمبر کتنا ہے؟ 1344. اور یہ پہلا آپ کا نظریہ. ہم یہی کہتے ہیں جب کوئی مشکل آئے گا تو سرکار کو پکارے تو سرکار بندے کی مشکل دور فرماتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہو؟ اللہ کی عطا سے مشکل دور کرتے ہیں. اللہ پاک نے محبوب کو یہ تعلیم دے رکھی ہے. دوسری بات فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے گواہ ہوں. میں تمہارے لیے، اس کا معنی بہت سین نے بتایا ہے کیا ہے؟ اشہد لکم، صحابہ میں پوری امت کا قیامت کے دن گواہ ہوں گا. جس کے ایمان کی گواہی تیز ہوں گا اس کو جنت عطا کر دی جائے گی. میں تمہارے امان پہ گواہ ہوں. اور میرے اس بات پہ سرکار ہماری پوری زندگی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ان لوگوں کا کہ جن میں ظاہری طور پہ زندہ ہوں. یہ جملے نہیں حدیث کے. حدیث میں ہے وَشَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، جمع کا صیغہ ہے. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کا میں قیامت کے دن کیا بنوں گا؟ ان کے اعمال کا گواہ بنوں گا، ان کے ایمان کا گواہ بنوں گا، ان کے عقائد کا گواہ بنوں گا. آپ کا ان سے ایک سوال ہے، گواہ ہوتا کون ہے؟ آج اس مسجد شریف میں ایک کام ہوا، درس بخاری اور درس حدیث ہم نے سنا. ایک بندہ جو آج کا جمعہ حضور ڈاکٹر زبیر رضی اللہ عنہ کی باہر کا اس نے ادا کیا اور ہے وہ آپ کے علاقے کا. کل وہ یہاں آیا. آپ اس سے پوچھیں کہ کل وہ اس مسجد میں جہاں میں مسجد غوثیہ رضویہ مانا والا فیصلہ آباد میں آج کے دن جو درس بخاری درس مسلم ہوا ہے، کیا تو اس کی گواہی دیتا ہے کل تو یہاں تھا؟ وہ کیا جواب دے گا جس نے آج کے جمعہ کا ہول میں پڑھا ہے؟ کیا جواب دے گا کہ میں اس کی گواہی دے سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر موجود اور گئے. شہید وہ ہوتا ہے جس چیز کا وہ شہید ہے، جس چیز کا وہ گواہ ہے، جس کی اس نے گواہی دینی ہے. اگر وہ وہاں موجود ہو تو گواہ بن سکتا ہے، اگر وہاں موجود نہ ہو تو وہ گواہ بن سکتا. آپ کی دنیاوی عدالت میں بھی یہی نظام ہوتا ہے. جب جج کے پاس کھڑا ہوتا ہے جب کہتے ہیں تیرے سامنے یہ کام ہوا ہے، تو جو گواہی دینے ہے تو نے دیکھا تھا. اسلام میں بھی گواہ کی یہی ترتیب ہے جو موقع محل پہ کیا ہو، موجود ہو. سرکار علیہ السلام آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں. پوری امت کا اور قیامت کے دن تک جتنے آئیں گے. اور گواہی کس کی بارگاہ میں؟ میں رب کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دوں گا. جہاں کوئی دوسری گواہی کا تصور ہی، اول تو سرکار کی طرف اس گواہی کی نسبت کرنا ہی صحیح کو ہے. صحیح کیا؟ سرکار جو گواہی دیں گے وہ سچی ہوگی نا، کیونکہ دوسری گواہی کی آپ کی طرف نسبت کرنے والا کافر ہے. سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اب سرکار نے کیوں فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں تمہارا گواہ ہوں. معلوم ہوا قیامت کے دن تک سرکار سے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہے کسی ایک انسان پر جو گزرا ہو، کسی انسان کا ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جو سرکار اس کی حالت کو نہ جانتے ہو. اگر نہ جانتے ہو، آپ کے سامنے معاملہ نہ ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح میں اس بندے کے گواہ بن سکتے. دنیا میں اصول بھی یہ ہے، رب کی عدالت میں یہ اصول ہے. سرکار نے آگے فرمایا غور کرنا ہے. اب آپ نے بلاتا واسطہ بتا رہے ہیں یہ کس کتاب کی حدیث ہے؟ یعنی کو نام آتا ہے، اسباب ہوتا ہے. کس کتاب کی حدیث ہے؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں
کہ سرکار علیہ السلام دیوار کے پیچھے کی چیز کو جانتے، اونچی بولیں، دیکھ سکتے؟ آئیے صحیح بخاری جس کا تم 24 گھنٹے رونا روتے ہو، لیکن تم بےایمان ایسے ہو، بخاری سے پڑھو گے وہ حدیثیں جو مشہور ہو چکی ہیں، بخاری سے پڑھو گے وہ حدیثیں جن کا کوئی مسلمانوں کے مذہب سے تعلق نہ ہو، بےایمان کہ وہ حکم بعد مدت تک تھا اور بعد میں سرکار نے اس کو ختم کر دیا۔ تم ایسی حدیثیں پڑھ کر لوگوں کو سناؤ گے، تم ایسی حدیثیں پڑھو گے جن کا تعلق ائمہ میں پوری اختلاف ہے، حالانکہ ان چیزوں سے کچھ ہوتا تم نے سرکار کی شان تو بخاری سے پڑھی نہیں ہے، لیکن تمہیں پھر بخار آ جاتا ہے۔ اگر سرکار کی شان والی حدیثیں تم بخاری سے پڑھو، ہم بخاری تمہیں سنا رہے ہیں اور پوری دنیا کے اس طرح کے لوگوں کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، اگر کسی کو اس حدیث پہ کسی طرح کا کوئی اعتراض ہے، کیا یہ بخاری میں نہ ہو تب بھی وہ اعتراض کر سکتا ہے، اس کی سند پہ خراب ہو تب بھی اس کو اجازت ہے، اس طرح اس حدیث کا معنی نہ بنتا ہو تب بھی اس کو اجازت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں سرکار دیوار کے پیچھے کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، جانتے ہیں؟ اور امام بخاری صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1344 کے اندر امام بخاری کہہ رہے ہیں، اور یہ خطبہ رسول اللہ کن کو سنا رہے تھے؟ گویا صرف آپ کا یا امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں، یہ خود صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اور خطبہ دیکھو نے تاجدار انبیاء علیہ السلام معلوم ہوا یہ عقیدہ رکھنا کوئی بریلی کے تاجدار نے نہیں کرا، یہ عقیدہ کہ سرکار سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کہ محدث عرب پاکستان نے عقیدہ نہیں کرا، یہ وہ عقیدہ ہے جو رب نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کے ریفرنس سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور کرے وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور فرمایا صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے۔ کیا ضرورت تھی اس بات پہ قسم اٹھانے کی؟ صرف وہی بات ہے کہ نگاہ نبوت آنے والے کار لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو سرکار کی ان شان کے منکر ہونے تھے۔ سرکار نے اس لیے قسمیں اٹھا کے سمجھایا ہے کہ کہیں ایسی بات نہ کرنا، میں تو قسم اٹھا رہا ہوں کہ سارے جہان میرے۔ غور کریں، فرمایا انی واللہ، ایسا ہوا مجھے اللہ کی قسم ہے۔ سرکار نے کس کی قسم اٹھائی ہے؟ لَأَنْصُرُ، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لَأَنْصُرُ، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، وحد المتکلم کا صیغہ ہے، کس چیز کو؟ الہوتی، فرمایا صحابہ ہم مدینے میں بیٹھ کے حوض کوثر میں مراقبہ فرما رہے ہیں۔ اور کریں لَأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، فرمایا صحابہ میں تمہیں اب کہہ رہا ہوں نا، ادھر تمہیں کہہ رہا ہوں، ادھر حوض کوثر میں مراقبہ فرما رہا ہوں۔ موجود کہاں ہے؟ مسجد نبوی شریف میں عربستان کی سرزمین پر موجود ہے سرکار، اور خبر کہاں کی دے رہے ہیں کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ حوض کوثر جنت میں۔ غور کرے سرکار مدینے میں بیٹھ کر، سرزمین عرب پہ بیٹھ کر صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ ادھر تمہیں دیکھ رہا ہوں، ادھر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، ادھر اپنے حوض۔ آپ کو بندہ کھڑا تو نہیں ہوا، صدیق کے اوپر ہی چلو کھڑے ہو جاتے، ان کو آپ نے بڑی شان دی ہے، یا مجھے تو نظر نہیں آتا، یہاں سے آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ چلو گرو کے اعظم ہی کھڑے ہو جاتے، عثمان غنی کھڑے ہو جاتے، مولا کائنات ہی کھڑے ہو جاتے، کوئی صحابی کھڑا ہوتا کیوں؟ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار ہمارے جیسے، سرکار دیکھ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں، حق دیکھ رہے ہیں، سرکار جیسا وہ اپنے آپ کو سمجھتے